علماء کی صحبت اختیار کرو۔ حدیث قدسی کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے علماء کی صحبت اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرے سے ہی ڈرو۔ اب یہاں پہ جو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں جیسے تم کسی رہنما کے بغیر راستہ تلاش نہیں کر سکتے، ایسے ہی نیک عمل کے بغیر جنت کی طرف کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ انسان کہے اعمال تو میں نہ کروں لیکن مجھے جنت مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اعمال کرنے پڑیں گے، لیکن پھر اعمال کرنے کے بعد یہ آپ مت سوچو کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ جنت میں اللہ کا فضل لے کے جائے گا، لیکن تم اس کے لیے ایٹ لیسٹ کوشش تو کرو، تم سٹرگل تو کرو، سٹرگل کر کے پھر تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ پھر فرمایا جیسے تدبیر کے بغیر مال جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی میری عبادت پر صبر کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لہٰذا نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو، مساکین کی رضا کے ذریعے میری رضا تلاش کرو، علماء کی صحبت اختیار کر کے میری رحمت کی طرف رغبت اختیار کرو، کیونکہ علماء سے میری رحمت پلک جھپکنے کی مقدار بھی جدا نہیں ہوتی۔ علماء کا سونا بھی عبادت، ان کا کھانا بھی عبادت، ان کا پینا بھی عبادت۔ یہ علماء کی فضیلت ہے، اور علماء وہ جو باعمل ہیں، جو علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بے عمل علماء ہو جائیں گے تو پھر دوسروں کو تعلیم کون سکھائے گا، پھر باقیوں کو علم کون سکھائے گا؟ تو باعمل علماء کے پاس بیٹھنا، ان کے چہرے کی زیارت کرنا، ان کے دست بوسی کرنا یہ ثواب ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ان پہ نازل ہوتی ہے، تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، تو وہ لمحات جب ان پہ رحمت بارش ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر بارش برساتا ہے تو ارد گرد پہ بارش نہیں پڑتی، بلکہ ارد گرد کے بھی بارش پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو، یہ حق ہے کہ جس نے مسکین پر بڑائی جتائی بروز قیامت میں اسے چیونٹی کی صورت میں اٹھاؤں گا، جس نے اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا میں دنیا و آخرت میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا، اور جس نے مسکین کی راز کی پردہ دری کی بروز قیامت میں اسے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ اس کا راز پوشیدہ نہ ہوگا، جس نے کسی فقیر کی اہانت کی تو اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا فرشتے دنیا اور آخرت میں اس سے مصافحہ کریں گے۔